بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 7 آسمان اور 7 زمین کے بارے میں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سبع سماوات والارض، 7واں آسمان اور 7 زمین۔ سورۃ طلاق کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی مانند 7 زمینیں، ان میں اللہ کے احکام نازل ہوتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کے پیدا کردہ ان 7 آسمانوں میں کیا کچھ پوشیدہ ہے، ہر آسمان کا کیا نام ہے، یہ کس چیز سے بنائے گئے ہیں، آج ہم ان چھپی ہوئی دنیاؤں سے پردہ ہٹائیں گے جو ہماری آنکھوں سے تو اوجھل ہیں لیکن حقیقت میں ان کے اندر ایک وسیع نظام چھپا ہوا ہے۔ ان میں وہ مخلوقات آباد ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ انسان خلا تک تو پہنچ گیا لیکن کیا وہ 7ویں آسمان تک جا سکا؟ یا وہ دروازے صرف ایمان والوں کے لیے کھلتے ہیں؟ انسان ہمیشہ سے اس کائنات کی آخری حدود تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف رہا ہے اور مختلف نظریات اور مفروضات بیان کرتا آ رہا ہے۔ کیا کائنات صرف ایک ہی ہے یا اس جیسی اور بھی کئی آباد جہان ہیں؟ سائنسی دنیا کے لیے یہ ہمیشہ سے ایک بڑا سوال رہا ہے۔ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب میں اس بارے میں بہت سے اشارے موجود ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کائنات صرف یہی نہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی دنیائیں آباد ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرف 7 زمینیں بھی، اور ان کے درمیان اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے جب ان سے اس آیت کی وضاحت پوچھی گئی تو وہ خاموش رہے، لیکن اصرار پر انہوں نے فرمایا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری زمین جیسی اور بھی 7 زمینیں ہیں جن پر انبیاء مبعوث کیے گئے تاکہ وہاں کے لوگ ہدایت پا سکیں۔ قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر تقریباً 7 مختلف مقامات پر آتا ہے، جیسے کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 15 اور سورہ ملک کی آیت نمبر 3۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسمان ایک ترتیب اور منظم نظام کے تحت بنائے گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ یہودیت، عیسائیت، بدھ مت اور قدیم مصری اور یونانی فلسفے میں بھی 7 آسمانوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہندو مت میں بھی 7 لوک جیسے بھور، بھوا، سوا وغیرہ کا تصور موجود ہے۔ ڈاکٹر موریس بوکائی اپنی کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں 7 کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ دیگر قدیم مذاہب میں بھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ 7 آسمان اور زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین جیسی اور بھی زمینیں موجود ہیں مگر انسان کی ان تک رسائی نہیں۔ سائنس کے مطابق کائنات میں بے شمار ستارے اور سیارے موجود ہیں اور ہمارا نظام شمسی تو اس کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ علماء کا خیال ہے کہ قرآن کی ان آیات سے مراد 7 مختلف زمینی اور 7 آسمان ہیں۔ بعض کے مطابق یہ 7 کائناتیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اس زمین پر موجود ہے تو وہ شاید ان دیگر زمینوں پر بھی ہو۔ شیخ ابن عربی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف ان لوگوں کے ساتھ کیا جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ ان کے اولین اجداد میں سے ہے اور اسے وفات پائے ہوئے 100 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ جب شیخ نے پوچھا کہ کیا آپ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ یہ حدیث یاد دلاتی ہے کہ ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں۔ روایات میں 7 آسمانوں کے رنگ، ساخت اور ان میں رہنے والوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ پہلا آسمان رقیہ ہے اور جو دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ پانی سے بنا ہوا ہے اور یہاں حضرت آدم اور حوا رہتے ہیں۔ واقعہ معراج کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آسمان پر ایک فرشتے کو دیکھا تھا کہ جس کا آدھا جسم برف کا اور آدھا آگ کا بنا ہوا تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ پہلا آسمان ایسے پانی سے بنا ہوا ہے جو کہ جاندار ہے اور زندہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فدوم یا معاون ہے جو سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔
حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ مقیم ہیں۔ تیسرا آسمان مالکوت یا ہاریان کہلاتا ہے، جو تانبا اور لوہے سے بنا ہوا ہے، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام رہتے ہیں۔ چوتھا آسمان جائرہ ہے، جو چمکتی سفید چاندی سے بنا ہوا ہے، یہاں حضرت ادریس علیہ السلام رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ بھی ہے جسے آنسوؤں کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ پانچواں آسمان مجینہ یا مسرا ہے، جو چاندی سے بنا ہوا ہے، اس پر حضرت ہارون رہائش پذیر ہیں۔ چھٹا آسمان خالصہ ہے، جو چمکتے موتیوں، سونے اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا ہے، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ یہاں سدرۃ المنتہا نامی درخت موجود ہے، جس کی جڑیں اسی آسمان سے شروع ہو کر ساتویں آسمان تک جاتی ہیں۔ ساتواں آسمان لامیہ یا دامیہ کہلاتا ہے، جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں، اور یہیں بیت المعمور واقع ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں۔ ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے، جسے 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان تخت ہے۔ روایت کے مطابق عرش کے دائیں جانب لوح محفوظ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کی تحریر نوری ہے۔ یہ لوح محفوظ وہ چیز ہے جس پر انسان کی زندگی، رزق، موت اور دیگر تمام احکام لکھے گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر روزانہ 360 بار نظر فرماتا ہے۔ قرآن میں 7 آسمانوں کا تذکرہ ان آیات میں بھی موجود ہے، جن میں فرمایا گیا، وہی ہے جس نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو کر انہی 7 آسمان بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، ہر ایک کو ایک الگ نام دیا اور ہر آسمان کے لیے ایک فرشتے مقرر کیے۔ ان آسمانوں کی بناوٹ بھی مختلف بنائی گئی ہے۔ پہلا آسمان زمرد ہے، دوسرا سفید چاندی سے، تیسرا سرخ یاقوت سے، چوتھا سفید موتیوں سے، پانچواں سرخ سونے سے، چھٹا زرد یاقوت سے، اور ساتواں نور سے۔ یاد رکھیں کہ قرآن میں جہاں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، وہیں 7 زمینوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی تعداد 7 سے بھی زیادہ ہو۔ امریکہ کے ایک خلائی تحقیق کے مطابق ہمارے کہکشاں میں 40 کروڑ ایسے سیارے موجود ہیں جن کے حالات زمین سے ملتے جلتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان پر بھی مخلوق موجود ہو۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں، جو آسمان ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں وہ پہلا ہے، اسی طرح ہر آسمان کے نیچے ایک الگ زمین بھی ہے جو ہماری زمین سے مختلف ہے، اور سائنس کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کائنات محدود نہیں۔ اہل حکمت فرماتے ہیں کہ زمین سے ایک آسمان تک اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ہر آسمان کا اپنا ایک رنگ، حجم اور مخلوق ہے، جیسا کہ پہلا آسمان دودھ سے زیادہ سفید ہے، لیکن کوہ کاف کے سبز رنگ کے باعث ہرا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر جبرائیل کے ساتھ تمام آسمانوں کا سفر کیا اور ہر آسمان پر موجود انبیاء سے ملاقات کی۔ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی تعبیر جدید نظریے ملٹی ورس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری زمین پر کچھ مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ کیڑے، جانور، پرندے وغیرہ، لیکن کچھ ایسی مخلوقات بھی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے بیکٹیریا، وائرس، جنات اور فرشتے۔ یہ سب ایک دوسرے سے ڈائمنشن میں موجود ہیں۔ یہی نظریہ ملٹی ورس کہلاتا ہے، یعنی ایک جیسی اور بھی کئی کائناتوں کا وجود جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ ہماری عقل، سائنس اور ٹیکنالوجی آج تک اس 7 آسمانوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکی۔ ہم صرف ایک آسمان کو دیکھ پاتے ہیں، باقی 6 آسمان ہمارے علم اور بصیرت سے ابھی بھی پوشیدہ ہیں، لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے نہ صرف 7 آسمان بنائے بلکہ اس کا ایک مخصوص رنگ، ساخت اور مخلوق بھی ہے۔ لہٰذا سوال یہ نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں،
اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان آیات پر غور کر کے ان کی عظمت کو پہچانتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ کائنات کا خالق ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے، اور ہر آسمان پر زمین پر اس کا حکم جاری ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر تدبیر کریں، اس کی آیات پر غور کریں اور اللہ کی عظمت کو دل سے تسلیم کریں، کیونکہ سائنس ہمیں علم دیتی ہے مگر ایمان ہمیں منزل تک پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں جینے کے طریقے سکھائے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا سبع سماوات والارض، میں نے 7 آسمان بنائے اور زمین بنائی، بے شک اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم ہے، بے شک وہ خالق مالک ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائے اور قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کی دعاؤں کی طالب آپ کی بہن مریم۔